السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ شو کا آغاز کر رہے ہیں اپنے پیارے فیقے کی پیاری باتوں سے۔ اب سارے محلے کے جتنے بھی بزرگ ہیں نا جی، وہ بیچارے سارے جو روز جاتے تھے مسجد میں، خواجہ صاحب تو بیچارے رونے لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں روزے ختم ہو گئے۔ تو بیچارے نا ساتھ کہتے ہیں کہ وہ بزرگ بندی ہیں نا، تو کہتے ہیں ہوڑے اگلے روزیاں میں ہونے کہ نہیں۔ تو اللہ سے جتنی بھی معافی مانگ لو تو وہی اچھی ہوتی ہے۔ ہم نا سارے روزے، میں بھی اور چانا بھی اور طفیل ہوڑی بھی، سارے ہم روزے سیڑی جگاتے رہے ہیں۔ ہم سیڑی کے وقت ہم جیناتے پڑھ کے تو لوگوں کو جگاتے تھے۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی، پڑے ہم لوگ ڈوڑوں کے گاتے تھے۔ واہ واہ واہ، یہ عشق کی بات ہے فیقہ جی۔ میں وہ جو چاچا بشیر ہے نا بچارا، وہ جب بھی یہ گئے نا اس کا رونا نکل جاتا ہے، کہتا ہے کہ ایسی تک کسی نہ کام دے لوگاں تیرا بدیاں رحمتاں پھر بھی ہندیاں لے ساڑے تھے۔ کہتا ہے دیکھو امریکہ تے انگلینڈ کتنے وڈے وڈے امیر ملک ہیں، تو اتھے کتنا انسان فوت ہو گیا بیچارہ۔ ادھر کہتا ہے اتنی موتیں ہو گئی ہیں کرونا کی وجہ سے، تو کہتا ہے دیکھو پاکستان اللہ ہی معاف کر دیتا ہے، اللہ ماڑے نو معاف کر دیتا ہے، اللہ سارے نو معاف کرے۔ چاچا بشیر کہتا ہے کہ جب بھی روزے آتے ہیں اللہ پاک بارشیں ڈال کے تو روزے بھی ٹھنڈے کر دیتا ہے۔ کہتا ہے پھیکے رب کو پتہ ہے کہ ہمارے آدمی کے گھر پنکھا نہیں ہے، اس نے ایسی نہیں چلا سکنا، اس کے گھر ایسی نہیں ہے، تو کہتا ہے کہ اللہ تو بہت بڑا اللہ ہے، پاک ہے، سب سے بڑا، غفور الرحیم ہے۔ چاچا بشیر بہت اچھا آدمی ہے۔ مجھے کہتا ہے میں نے ایک دن کہا، میں نے کہا چاچا ہمارا کیا قصور ہے غریبوں کا، سارے عید مناتے ہیں تو نویں سوٹ تو نویاں جتیاں، تو میں نے کہا کہ میں تو اپنے امی ابو کے سامنے جوتی اور سوٹ کا نام بھی نہیں لیتا، تو مجھے کہتا ہے پاگل ہو گیا تو، اللہ تے جنی تیرے تے رحمت اللہ نے کیتی ہوئی ہے، پہلے ہوتا تو شکر کر لے۔ کہتا ہے اتنے امیر لوگوں کو بیچاریوں کو کرونا ہو گیا، تو اللہ کا پہلے تو جڑے وقت جا رہا اس میں تو یہی شکر کرتے رہو کہ تم لوگ ٹھیک ہو۔ پھر کہتا ہے اٹھ کے کھلو، میں کھلو گیا، تو کہتا ہے ان شکر کر۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتا ہے ماسی بیڑی علی دا منڈا کھلوندا ہے، اور جب چارے دیاں لتا ماری ہوئیں، تو میرے ذہن سے پھر سوٹ نکل گیا۔ اللہ جو کرتا بہتر کرتا ہے۔ میں نے کہا چاچا بشیر کہندہ تے ٹھیک ہے کہ میں کھڑا بھی ہو جاتا ہوں، میں چل بھی لیتا ہوں، تو خالہ برکتے کا منڈا اللہ معاف کرے زمین کے اوپر بیچارہ ٹانگیں گھسیٹ رہا ہو۔ نہیں واقعی ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا۔ ہاں بالکل،
अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने अब बहुत सारे लोगों बेचारियों के कोरोना की वजह से काम बंद हो गए, तो हमारी भी फैक्ट्री हुई बंद हुई थी, तो हमने भी अब मैंने अपने दरवाजे के आगे आलू छोले लगानी है। ठीक है, एसओपीज का पूरा ख्याल रखना क्योंकि कोरोना अभी है। यस प्रिंसेस, क्या होता है? और उसका मतलब है दस्ताने पहन के आलू छोले बेचने हैं। हाँ जी। जो दस्ताने पहन के मैं आलू छोले बेचने ने, कि मैं मीटर ठीक करना है। यार ठीक है, ये वो दस्ताने नहीं कह रहा, डॉक्टरी दस्ताने, वो सफेद सफेद नहीं होते जो, वो जो जरासीम वाले होते, वो जरासीम वाले। वो तो कहते हैं कि मास्क लगा के तो फिरे। लेकिन फीके लोग आलू छोले खाएंगे कैसे? लोगों ने तो मास्क पहने होंगे। ये बेचारा खुद जब से कोरोना शुरू हुआ है 6 मास्क भी साथ खा गया। मास्क चौके ते खा लेवो, जाके नारकली वेख जिथे दही पल्ले वेख देने, औरतां बुड़खा ऊंचा करके तड़ा खा ले। अच्छा फीके, कारोबारी बात, ऑनलाइन मिल जाएंगे आलू छोले? नी उधर मिलेंगे। अच्छा अच्छा, मैं हमारे घर के आगे। वो इतनी सी परात में लगाए होंगे भाई जी हम। हाँ, वो अम्मा कहती थी कि आलू छोले लगा लेना, मोहल्ले में बहुत बिकते हैं। मैंने आलू छोले लगाने हैं तो मैंने ऐसे दूर दूर ईंटें रख देनी है। हाँ, जो मलक साहब कहते थे कि 3 फुट 4 फुट दूर ईंटें लगा लेना, जैसे बैंक में बिल जमा कराने जाए तो आगे रस्सी लग जाती। वाह जी वाह, 150 दे छोले ते अगे 500 दी ईंटां। 500 दी ईंटां मैं आगे कंध बनानी है। मन कोना दे बाड़ गाड़ियां दे विच पईयां होईयां ने 15-20 ईंटां। वो कहते थे इधर से ले जाना और दूर कर देना, और जो भी लेने आए उसको को ईंट से पड़े लो। टोपी पा के लग गए इंज रह जे, मैं मक्का शरीफ च बड़ा बड़ा होटल है। अच्छा, ये छाना भी कुछ लगा रहा है? हाँ, मैं आवाज लगा रहा हूँ, आलू छोले करारे। हाँ, हम दोनों इकट्ठे मिलके लगा रहे हैं। अच्छा। मलक साहब कहते थे मेहनत करो अल्लाह रंग लाएगा, तो मैंने कहा अगर ना भी कहते फेड़, तो मलक साहब कहने ने घबराना क्यों है, तू केड़ा पढ़ाते चलूमा लानिया है। 150 रुपए के आलू छोले लगा रहे हो, देख लो लेबर कम न हो। नहीं, लेबर तो हमारी बहुत बन गई है। इतने ज्यादा चने और इतने ज्यादा आलू बन गए। वेख नहीं फीके, 150 दे आलू छोले बड़ी प्राप्ति है। और प्रॉपर्टी तो मेरे पास और भी बड़ी है। हाँ, चाचा बशीर कहता होता है कि माड़ा बंदा अगर सोच लेना कि उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, तो वो कभी भी ना दुखी होए। कहता मैं तो जदों मड़ी की तरफ जाता हूँ ना, नड़ान कगान सैर करने, तो कहता मैं पहाड़ देख देख के अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि ये सारे मेरे ही हैं। कहता मैं तो उनको अपना समझता हूँ, मुझे इतने प्यारे लगते हैं, मैं उनका मजा लेता हूँ। ये फीका एक दफा गवर्नर हाउस अपना समझ के अंदर चला गया था, वो पड़ी इसको। गवर्नर हाउस भी साडा ही है, चाचा सरवर ते इंग्लैंड तो आगे विच बढ़ गया। पहले तो कहते थे कि ये अवाम की प्रॉपर्टी है, ते हुन इलेक्शन जीत के ते आप विच बैठे हुए। चाचा बशीर कहता है कि ये हर चीज जो है ये अल्लाह ताला ने हमें दी हुई है। कहता है कि फीके सिर्फ ये सोचा करो कि इतनी दूर तक तुम पैदल चलते जाते हो, कोई तुम्हें मना करता है? तो ये तुम्हारी अपनी जमीन है ना, तुम जिस पे चल रहे हो। तो सूरज रोज सवेरे निकलता है जब, तो चाचा बशीर कहता है कि वो उसकी रोशनी तुम्हारे घर नहीं आती। मैंने कहा हाँ आती है। तो कहता है फिर तुम्हारी बड़ा पुट्टी हो। कहता चांदड़ा की तेनू नहीं नजर आंदा? मैं क्या नजर आंदा? कहता जदों तू वेखना है तो चन्न के कोई चदड़ कर देंदा कि तू क्यों वेख रहे है? मैं क्या नहीं। तो
कहता है फिर टेढ़ा भी है। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। गुमान ये है कि 8 फैमिलीज रह रही हैं, कॉमन लेपर्ड्स की 8 फैमिलीज हैं और उनकी तादाद जो है वो कोई 100-150 के लगभग है। और गलियात का जो इलाका है ना हमारा, यहाँ पे गुमान ये था कि कोई 150-200 जानवर होंगे, तेंदुए पाए जाते, कॉमन लेपर्ड होगा, लेकिन वहां पे उनकी तादाद 3-4 हजार के लगभग है। हाँ, यार जुनैद, एक टॉपिक बल्कि एक बात काफी दफा मेरे येन में आई है, तो वो डिस्कस ही हमने की, मैं काफी दफा पूछते पूछते रह गया। पहले तो सिर्फ लाहौर में ही शेर नजर आता था, हस्बे हाल में भी चलो लोग देख लेते थे, अच्छी बात। मगर पिछले दिनों मैंने खबर पड़ी है कि जो चीते हैं, ये जिसको हम क्या कह सकते हैं, चीते को क्या कहते हैं? तेंदुआ और चीता लोग मिक्स कर जाते हैं असल में। तेंदुआ इज कॉमन लेपर्ड। अच्छा, और चीज है, चीता और चीज। ये जो इस्लामाबाद में ये नजर तेंदुआ आए, है, ये तेंदुआ है, ये नहीं, ये तेंदुआ नहीं है। इसका तो मुझे पता है शेर है, यह है, इसका मैंने शनाख्ती कार्ड खुद बनवाया हुआ। ये जो इस्लामाबाद में नजर आया है, तेंदुआ कॉमन लेपर्ड। और वो बड़ी अच्छी खबरें वहां से आ रही हैं। अब बाज लोग तो जाहिर है कि चीते को देख के, तेंदुए को देख के खौफजदा हो रहे हैं कि यार ये इंसानी आबादियों में आ गए। लेकिन वैसे तो एक आपने देखा होगा कि ये सोशल मीडिया पे 1-2 क्लिप है, वीडियो क्लिप है, बड़े वायरल हो रहे हैं कि मतलब तारीख का पहिया जो है वो उल्टा चल रहा है। इंसानों ने पहले यहाँ से जानवरों को निकाल के खुद अपनी आबादियां बनाई थी, आज लॉकडाउन के बायस जानवर वापस आ रहे हैं इंसानों की आबादियों में, उन्होंने इंसानों की आबादियों पे आके कब्जे कर लिए, इंसान अपने घरों में बंद हो गए। यार ये खतरनाक होता है। ये इंडिया की कई वीडियोस पड़ी हुई हैं, उधर आबादी में ये चीते तेंदुए घुसते तो पूरी आबादी आगे लगा देते हैं। लेकिन बाज दफा ना इंसान भी ओवर रिएक्ट करता है। इस तरह की कोई जंगली हयात को देख के उनको तंग किया जाता है, उनको मार दिया जाता है। वरना अगर जंगली हयात का तहफ्फुज किया जाए तो बड़ी काम की चीज है। पता चल जाए कि जंगली जानवर जो है वो कुछ नहीं कर, गुंगा बैठा ही होता है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम रिएक्ट नहीं करते। हम रिएक्ट नहीं करते ना, जब खाने की ट्रे आती है तो इसका रिएक्शन देखा करो। नहीं, वैसे सीरियसली ये खतरनाक नहीं, खतरनाक नहीं है सच। मतलब इस तरह के वाकया तो खुदा न खास्ता कहीं पर भी पेश आ सकते हैं, लेकिन अगर इंसान इन जंगली जानवरों को तंग ना करें उनको। अब हुआ ये ना कि लॉकडाउन के बायस वो इंसानी आबादियों का रुख कर रहे हैं, और महकमा जंगली हयात वालों का ये कहना है कि हमें ये जान के खुशी हुई है कि हमारा अंदाजा ये था कि मारगला में कोई 2-4 तेंदुए होंगे, लेकिन अब गुमान ये है कि 8 फैमिलीज रह रही हैं, कॉमन लेपर्ड्स की 8 फैमिलीज हैं और उनकी तादाद जो है वो कोई 100-150 के लगभग है। और गलियात का जो इलाका है ना हमारा, यहाँ पे गुमान ये था कि कोई 150-200 जानवर होंगे, तेंदुए पाए जाते, कॉमन लेपर्ड होगा, लेकिन वहां पे उनकी तादाद 3-4 हजार के लगभग है। हाँ, 8 फैमिलियां भी थोड़ी नहीं होती हैं, आपस में ये रिश्ते करें, शादियां करें, तो ये तो बड़ा लंबा चौड़ा उनका जो माहौल है रहने का, उसका ख्याल रखा जाए। जाहिर है कि जब आप उनके जंगलों को बर्बाद करेंगे तो वो फिर आपकी इंसानी आबादियों में आएंगे। अब ये महकमा जंगली हयात वालों का कहना ये है कि हम वहां पे आबादी बढ़ाने के लिए, उनके इलाकों तक उनको महदूद रखने के लिए हम वहां पे खुराक का इंतजाम कोई करेंगे। वो कह रहे हैं कि जो पूरे मुल्क में सूर हैं बहुत बड़ी तादाद में, इनको वहां छोड़ा जाएगा। लेकिन वहां पे जो काश्तकार हैं वो इस बात पे इतराज कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर आप बाहर से ला के सूर यहाँ आबाद करेंगे, वो कहते हैं कि उनकी फसलों को नुकसान पहुंचाएंगे, तो वो कि दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो चीते ने कौन सा फसलों को पानी देने आना है? नहीं, सूरों ने तो करना है ना। सूर जो उनकी खुराक बनेंगे वो जंगलों, उनके फसलों को नुकसान पहुंचाएंगे। तो अच्छा से आपस में इन्हों की लड़ाई पई रहे। अगर कल्ला चीता होगा तो वो तो फिर जिम्मेदारों की तरफ देखेगा। अच्छा, इसी तरह जंगली हयात के हवाले से एक और अच्छी खबर पाकिस्तान के लिए ये है कि जो स्नो लेपर्ड है, इसके बारे में भी कहा जा रहा था कि ये एक्सटिंक्ट हो गया, पाकिस्तान में ना होने के बराबर है, लेकिन अब ये गुमान जाहिर किया जा रहा है कि इनकी तादाद भी कोई 1000-1500 के लगभग है। ये गिलगित बिल्तिस्तान के इलाकों में हमें मिलते हैं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या किया जाए।
ان سے میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سر اکثر میرے دماغ میں یہ سوال آتا ہے کہ ببر شیر بھی پاکستان میں پائے جاتے ہیں؟ کانفیڈنس کے ساتھ کہتا ہے میرے دماغ میں, یعنی یہ ثابت کر رہا ہے کہ میرے پاس دماغ ہے. یار چلو ٹھیک ہے, جہاں پہ دماغ ہوتا ہے وہاں سے پہلے ہی وہ ختم ہو جاتا ہے, مگر اس نے دماغ ذرا نیچے فٹ کرایا ہوا ہے. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان میں ببر شیر پایا جاتا ہے سر؟ ببر شیر پاکستان میں دسیا نہیں تینوں پاکستان میں ببر شیر بالکل بھی پایا نہیں جاتا. اچھا یہ لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں. یہی میں وضاحت کرنے لگا تھا کہ پاکستان میں جو اب پاکستان کا علاقہ گنا جاتا ہے, یہاں پہ یہ جیلم چکوال والی سائڈ پہ یہاں پہ ببر شیر پائے جاتے تھے, ان کا بے دریغ شکار کیا گیا, اور غالباً 1856 میں اس علاقے کا آخری شیر مارا گیا تھا. اس وقت سے لے کر آج تک آپ کو قدرتی ماحول میں ببر شیر نہیں ملے گا. لیکن دوسری طرف پاکستان دنیا کے ان چند ملکوں میں شامل ہے جہاں پہ ببر شیر جو ہے وہ پالا جاتا ہے, خود پالا جاتا ہے. اچھا. اور پاکستان میں اس وقت لگ بھگ میرا خیال ہے کہ 3-4 ہزار کے قریب ببر شیر جو ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں, اور ان کے ہاں سالانہ 300 کے لگ بھگ جو ہیں وہ بچے پیدا ہو رہے ہیں. اب کئی لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ اگر بچے ہم باقاعدہ اجازت دے دی جائے تو ہم ان کی ایکسپورٹ کر کے 50-60 کروڑ روپیہ سالانہ کما سکتے ہیں. لیکن زیادہ تر لوگوں نے یہ انلیگل رکھے ہوئے, ان کے لیے پرمٹ کی ضرورت ہے, جو پرمٹ نہیں حاصل کیا جاتا. 80% بلکہ اس سے بھی زیادہ فیصد لوگ جنہوں نے اپنے گھروں میں رکھے ہوئے ہیں نا ببر شیر, وہ انلیگل رکھے ہوئے ہیں, جو خطرناک ہیں, بلکہ انتہائی خطرناک. انتظام بھی ٹھیک نہیں ہے, ان کی خوراک بھی ٹھیک نہیں ہے. لائسنس بھی اسی کو دیتے ہیں نا جو جس کے پاس اتنی زمین اویل ہو وہ پرووائڈ کرے شیروں کو. شیر جو ہے وہ چھوٹے مکان میں رہتا نہیں. اچھا سر, جنگلی جانوروں کو گھروں میں پال کر ان کی افزائش کرنا یہ زیادتی نہیں ہے؟ نہیں, ان اے سینس زیادتی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ نے پرندوں کو فلاں چیز کو دیکھیں, انسان نے یہ زیادتی کی ہے کہ ان کے رہنے کے ماحول کو ختم کر دیا, لیکن انسان نے ہی ان جانوروں اور پرندوں کی افزائش کو برقرار رکھا ہے. اب بہت ساری چیزیں ہیں جانوروں میں, پرندوں میں, جو اگر نیچر میں رہ رہی ہوتی ہیں تو شاید اس وقت تک ایکسٹنکٹ ہو چکی ہوتی, کیونکہ ان کے رہنے کا ماحول ہی ختم ہو چکا ہے. تو انسانوں نے ان کی افزائش کروائی ہے. اب یہ دیکھو کہ اس وقت جو کیپٹیو بریڈنگ ہے جنگلی جانوروں کی, جو انسان کنوا رہے, گھروں میں نہیں ضروری کہ گھروں میں کروا رہے ہیں, یعنی ایک مخصوص جگہ پہ نیشنل پارک میں فارم بنائے ہوئے ہیں, سینچریز بنائی ہوئی ہیں, ان کی جو کل مالیت ہے وہ $65 ارب سے تجاوز کر گئی ہے. $65 ارب سے زیادہ کا, مطلب لوگ مختلف قسم کے جنگلی جانور پال رہے ہیں. اب یہ دیکھو افریقہ سے ہر سال شیر اور ان کی ہڈیاں ایکسپورٹ کر کے $4 ارب کمائے جاتے ہیں. بولے ساؤتھ افریقہ کے تو جو ہے نا کرگر پارک اور یہ وہ, پھر کینیا کے جنگلات, تنزانیہ کے جنگلات, وہاں پہ بہت شیر ہے. یقین کرو مجھے تو آج تک پاکستان میں جنگلی حیات بھی اور لائف سٹاک کے بعض قوانین سمجھ ہی نہیں آتے کہ یہ کب بنے تھے, کس نے بنائے تھے, کیوں بنائے تھے. مثلا میں تمہیں ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت بکری کی یا بکرے کی امپورٹ پر پابندی ہے گزشتہ 7-8 سال سے. جب میں نے لوگوں سے پوچھا, جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں ان سب سے پوچھا, پنجاب کے وزیر لائف سٹاک سے پوچھا, سیکٹری لائف سٹاک سے پوچھا, جو وفاق میں ہمارے سیکٹری بیٹھتے ہیں فوڈ سیکیورٹی کے, ان سے پوچھا, منسٹر صاحب سے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بکری کی امپورٹ پر پابندی ہے. ان کو پتہ ہی نہیں تھا. یہ 7-8 سال سے پابندی ہے اور ان کو یہ بھی نہیں پتا پابندی ہے کس وجہ سے, یہ کیسے پتا ہو سکتا ہے. اچھا تم دیکھو کہ دنیا میں سب سے جو میٹ پرپس کے لیے پاپولر بریڈ ہے نا وہ بوئر گوٹ ہے. ٹھیک ہے, اب بوئر گوٹ کی امپورٹ پر, ظاہر ہے کہ عام گوٹ کی امپورٹ پر پابندی ہے تو بوئر گوٹ, اگر پاکستان میں بوئر گوٹ امپورٹ کر لی جائے, جس کا ہم بار بار ذکر کرتے ہیں کہ آنے والے سال پاکستان کے لیے لائف سٹاک کے سال ہیں, تو جو سب سے پاپولر بریڈ ہے اس کی امپورٹ پر تو پابندی ہے. کیوں پابندی ہے کسی کو نہیں پتا. نہیں تو اس بکرے سے پوچھ لو تمہارا ہمارے ملک میں کس کے ساتھ جھگڑا ہے.
یہ پوچھنے کے لیے ساؤتھ افریقہ جانا پڑے گا. یہ بریڈ بھی ساؤتھ افریقن بریڈ ہے, لیکن دنیا کے ہر ملک میں موسٹ پاپولر بریڈ ہے, موسٹ پاپولر. ایون ہندوستان نے یہ بور گوٹ امپورٹ کر کے اپنی عثمان آبادی سے کراس کروا کے بہترین بریڈ حاصل کی ہے. ہم اگر یہ امپورٹ کریں یہاں پہ اور اپنی ٹیڈی یا بربری بکریاں جو ہیں ان سے ہم کراس کروائیں, بہترین بریڈ حاصل کر سکتے ہیں ہم. یار دھیان دینے کی بات ہے نا, وہ ایک دو دفعہ ہم نے اپنے شو میں بھی ذکر کیا ہوا ہے. وہ دوست میرا جو ہے اپنا ٹورزم کا کام کرتا, عشرت خان, 36 دفعہ وہ کہہ چکا کہ یہاں جو حکومت ہے اس سے کہو یہاں پہ جو ٹورزم ہے اس حوالے سے بڑی 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 پلاننگ ہے, تو اس کے لیے کچھ کریں. کوئی سنتا ہی نہیں. اچھا عزیزی, یہ دنیا کا ہر بکرا سمجھتا ہے یا پاکستانی صرف؟ نہیں, یہ پاکستانی, دیکھو یہ پنجابی میں ہے. اچھا جی, جو آپ انگریزی بکرا لائیں گے نا اس کو نہیں کرنا میری چاہیے. بات اس سنو. کے لیے نہیں, اگر جوان بکرے کا ایک ٹوڈ پڑا ہو نا تو انگریز بھی کرنے لگ جاتا. یہ صحیح کہہ رہا ہے, اس کی بکرے کے ساتھ اچھی دوست. جیڑا مرضی بکرا ہوئے اسی تے میتھی تے چی پاؤنا ہے. میں کہ پتہ نہیں کہنے لگا جیڑا مرضی بکرا ہوئے اسی تے کسی دے پلیوں ہی کھانا ہے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. آپ نے گل مینوں سمجھائی سی, میں اپنے خامد والوں بولی, میں اپنے بھرا نوں کہا, میں کہا کٹ لے نا ہن جنہ کٹنا سی. کہندا نہیں ہلی تھوڑا جہا ہور کٹنا ہے. میں کہا چل باقی دا بھی کٹ لا, پر پھر میرے گھر نہ زندگی چ بڑی. ناظرین آج ہماری محفل میں موجود ہیں ہماری چند معزز بزرگ خواتین جو ایک انتہائی اہم بلکہ سلگتے ہوئے سماجی مسئلے پر بات کرنا چاہ رہی ہیں. آئیے سنتے ہیں. السلام علیکم جی. ارے وعلیکم السلام بیٹا, سماجی مسئلے پہ تو بعد میں بات کریں گے, پہلے ہمارے ایک ذاتی مسئلے پہ گفتگو ہو جائے. جی جی یہ جو تعارف میں منہ بھر کے کہہ دیتے ہو بزرگ خواتین, جی جی بیٹا یہ تو پیٹھ پیچھے کہنا بھی برداشت نہیں ہوتا خواتین کو, بہت خوبصورت. اور تم ہمیں یہاں پہ بٹھا کے منہ پہ ہی کہہ دیتے ہو بزرگ خواتین. چلے آپ کی تعلیف قلب کے لیے میں کہہ دیتا ہوں چند پرانی لڑکیاں ہمارے ساتھ. شاباش, پرانی لڑکیاں کیوں کہہ رہے ہو, ہمیں الی لگی ہوئی ہے. نہیں خدا نخواستہ. ہاں قدرے پرانی لڑکیاں کہہ لیا. چلے میں تو آپ کی عزت کے لیے کہہ رہا ہوں بزرگ خواتین. نہیں, تم بڑے اچھے بچے ہو, عزت کرتے ہو, اللہ تعالیٰ تمہیں اور خوشیاں دے اور ترقی دے. نہیں آپ کی محبت ہے. اچھا آپ کے سلگتے ہوئے موضوع پر بات کرنا چاہ رہی تھی. اچھا, سلگتے ہوئے مسئلے سے یہ نہ سمجھ لینا کہ کوئی خورشید کا مسئلہ ہے. چلے آؤ چلے آؤ. کیا ہو گیا؟ پوتا میرا دہی لینے گیا ہے. ارے خورشید یہاں پروگرام میں آ گئے ہیں, گھر چل کے اس کو دیکھ لینا. اچھا بیٹے, سلگتا ہوا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ہماری پچھلی گلی میں ایک بچی کی شادی ہوئی, ابھی شادی کو مہینہ نہیں گزرا کہ بچی ڈائیورس لے کے گھر پہنچ گئی. یقین کرو جنید بیٹا, ایک ہفتے سے نیند نہیں آئی اس دکھ سے. ہفتہ نیند نہیں آئی تو چارپائی ہماری طرف بھیجنی تھی, مہمان آئے تھے صفیہ باجی. ارے پگلی, سارا دن بیٹھ کے یہی سوچتی رہتی ہوں کہ یہ لڑکیوں کو کیا ہو گیا ہے, یہ کوئی گڈی گڈی کا کھیل تو نہیں ہے. بے شک. بھئی اتنی چھوٹی موٹی باتوں سے آپ اپنی ساری زندگی برباد کر لیتی ہو. لیکن ماں جی معاف کیجئے گا, کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ساری زندگی ظلم برداشت کرنے سے بہتر ہے کہ ایک ہی بار پھر علیحدگی اختیار کر لی جائے. معاف کرنا بیٹا, یہ جو ساری زندگی کے ظلم ہے نا, ان سے کہیں زیادہ گہرے زخم وہ نظریں دے جاتی ہیں جو متعلقہ پہ پڑتی. یقین کرو تم بیٹے, زندگی بڑے پیار سے سلجھ سکتی ہے, بڑے آرام سے اسے آسائشوں اور آرام سے گزارا جا سکتا ہے. اگر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آپ ظلم سمجھنا شروع کر دیں گے تو پھر تو ظاہر ہے اسی طرح ہی نتیجہ. شروع کا سفر ماں جی ذرا سخت ہوتا ہے, اگر وہ وقت گزار لیا جائے تو پھر اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. آپ ایک پرائے گھر میں جاتی ہیں, آپ کو ان کی
عادات ان کے طور طریقوں کا نہیں معلوم، اب یہ آہستہ آہستہ آپ کو وہ سیکھنا پڑے گی۔ بالکل۔ جب آپ ایک غیر گھر میں جا کے اپنی مرضی کے خلاف چیزیں دیکھتے ہیں تو وہ ظلم نہیں ہوتے بیٹے، وہ ایک پرایا گھر اس وقت ہوتا ہے، اسے اپنا بنانا ہوتا ہے، مزاج کا فرق ہوتا ہے۔ ہاں مزاج کے فرق کو مٹانا ہوتا ہے بیٹے، اس پرائے گھر کو آہستہ آہستہ اپنانا ہوتا ہے۔ ہاں جی۔ یا کچھ عادتیں آپ دوسروں کی بدل لیتے ہیں اگر آپ میں اتنی صلاحیت ہے، ورنہ پھر آپ کو دوسروں کے طور طریقے اپنانے پڑتے ہیں۔ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ فوری طور پہ یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ ظلم ہے، وہ ظلم نہیں ہوتا بیٹے، ہر ایک کا مزاج علیحدہ ہوتا ہے، جیسے شکلیں علیحدہ ہیں اسی طرح پھر آپ کو مزاج بھی علیحدہ علیحدہ ملتے ہیں۔ ہائے آج کل کے ماں باپ بھی تو اپنی بیٹیوں کو نہیں سمجھاتے بہن، بیٹی اگر لڑکے گھر آ بھی جائے تو کہتے ہیں بیٹھ جاؤ گھر میں ہی، تمہارا کیا ایک وقت کا کھانا ہم پہ بھاری ہے۔ ہاں یہ بھی تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لڑکیاں بھی تو ہر بات چھوٹی موٹی ماں باپ تک پہنچا کے ان کو دکھی کر دیتی ہیں، ہر چیز باتیں، یہ جو آ گیا ہوا یہ موبائل فون شیطان ہے، یہ شیطان، اللہ اسے پکڑ کے فوراً ماں کو چھوٹی چھوٹی بات بتا رہی ہے۔ اب یہ کیا بتانے والی بات ہے؟ اماں آپ کو معلوم ہے مجھے شلجم پسند نہیں ہے، آج انہوں نے شلجم پکائے ہوئے، اماں آج میری شادی کی سالگرہ تھی، یہ دیکھیں آئے اتنے لیٹ ہیں، ساری میری سہیلیوں نے مجھے پہلے مبارک دے دی ہے، خامد نے مجھے سب کے بعد مبارک دی۔ اب بتاؤ نا یہ میکے میں پہنچانے والی باتیں ہیں، دور ہی اتنا عجیب آ گیا ہے۔ دور وہی ٹھیک تھا، وحید مراد والا۔ میں معافی چاہتی ہوں، اس کے تو منہ سے نکل گیا، واقعی دور وہ اچھا تھا، وحید مراد کی فلموں میں اور یہ پرانے آرٹسٹوں کی فلموں میں یہ مسائل باقاعدہ ڈسکس ہوتے تھے، اب تو مسائل کو الجھانے کے موضوع آ گئے ہیں، سلجھانے والے موضوع اس وقت ہوتے تھے مسائل۔ اسی لیے پرانے دور میں سینموں میں خواتین کا زیادہ رش ہوتا تھا۔ اچھا آپ بھی وحید مراد کی فلمیں دیکھتی تھیں؟ نہیں، مجھے لیاز کشمیری پسند تھا، جب وہ کہتا تھا نا کہ چک لو انو تو میری ہنسی نکل جاتی تھی، یہ سوچ کے کہ مجھے تو کوئی اٹھا ہی نہیں سکتا۔ ارے رہنے بھی دو گوگی، میں بیٹے آپ کو ایک بات بتاؤں، جی سمجھانے والے لوگ اور مثبت سوچ والے لوگ زیادہ ہوتے تھے، سوچ منفی ہو گئی ہے، اپنی اپنی کام اپنے اپنے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں لوگ، خود غرضی بڑھ گئی ہوئی ہے، ماں باپ سے لے کے سسرال تک ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ یہ جو نیا جوڑا بنا ہے یہ تا قیامت سلامت رہے۔ اب تو کوئی آگے ہو کے بات سمجھانے والا یا بات کو سلجھانے والا ہوتا ہی نہیں ہے خاندان میں۔ بھئی کچھ لوگ تو اب اس فکرے کو برا سمجھتے ہیں جو ہمارے ماں باپ نے ہمارے دماغ میں ڈالی تھی کہ بیٹا اس گھر سے تیری ڈولی گئی ہے، ادھر سے تیرا جنازہ ہی نکلے۔ ہاں یہ بات بھی ہے۔ ڈولی تو یاد آیا پتر، جدو گوگی دا ویاہ ہویا ہے تے گوگی ڈولی چ پوری نہ آوے، اچھا اے دے بھراواں کڈ لیاں ڈانگاں، اے کہن لگی بھراؤ اے گل نہیں، میں ڈولی چ پوری نہیں آن ڈئی، اے پھر ماں پیو دی عزت رکھن واسطے لاج واسطے وکھی رک ہو کے ڈولی چ وڑی آ، مڑ کے ڈولی چکی نہ جاوے۔ 5-6 گھنٹے ڈولی چونک میں پڑی رہی۔ یہ ڈولی سی کہ سلطان ڈاکو دی لاش سی؟ یہ بات نہیں تھی، اصل میں جو کہار تھے نا ان کے ساتھ 100 روپیہ مزدوری طے ہوئی تھی، مگر جب انہوں نے آ کے دلہن دیکھی تو انہوں نے کیا اب ٹوٹل 100 روپیہ دے رہے ہیں، ہم نے تو 100 روپیہ اسکوائر فٹ لینا ہے۔ اب دیکھو نا دلہن ڈولی کے اندر ہے
और डोली कोई उठा ही नहीं रहा। दूल्हा इसका बेचारा पास फीक अल्लाह बख्शे पास परेशान सिगरेट लगा के बैठा हुआ, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई बंदा रेत की ट्राली भर ले और उसका ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं होता। महल्ले दे निके निके बच्चे वखरे परेशान कि डोली चुकणगे तो पैसे लुटांगे ना। बाजे बजाने वाले बेचारे तंग आके घर चले गए। उन्होंने कहा को 10-15 दफा तो गा बैठे हैं कंधा डोली नु दे जाई वीर वे। वीर हिम्मत ही नहीं कर रहे। हाय हाय मेरे वीर केड़े दरख्तां नाल बन्ने होए सन। आखिर म्यूनिसिपल कमेटी वालों का ट्रक उधर से गुजरा, उन्होंने डोली को ट्रक के साथ टोचन किया और घर छोड़ के आए। और अल्लाह के फजल से देखो आज तक बस रही है। माँ जी इतनी तबाही मचाने के बाद भी नहीं बसना तो नहीं बेटे नहीं, तबाही तो उस वक्त शुरू हो जाती है जब लड़की ससुराल छोड़ के घर आ जाती है। देखो बात ये है बेटा कि ये अल्लाह ताला ने जो निजाम बनाया है ना, ये सारा निजाम हमारी सहूलतों के लिए बना है। बेशक बेशक हम खुद उन सहूलतों को मुसीबतों में बदल लेते हैं। बच्चियों को ये समझना चाहिए कि जब आपकी शादी होती है तो आपका सिर्फ अपनी जिंदगी का ही मसला नहीं होता। भाई बच्चों वाली औरतें तलाक लेके घर चली जाती हैं। अरे खुदा की बंदी, तुझे अल्लाह ताला ने माँ का रुतबा दिया है और माँ का रुतबा तो है इसलिए इतना ऊंचा कि उसमें बड़ा बर्दाश्त है, उसमें बड़ा सब्र है। तुम अपनी छोटी सी अनाज, छोटी सी लड़ाई झगड़ा जो है उसको कितनी सारी जिंदगियां बर्बाद करने पे लगा रही। क्या कर रही हो? बर्दाश्त कर लो। अपने बच्चों की जिंदगी देखो, अपने माँ बाप की इज्जत देखो, अपने भाइयों की गैरत देखो, किस तरह वो किस मुंह से बेचारे अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों में फिरेंगे। तुम अगर घर जाके बैठ जाओगी झगड़ा करके, घर अपना उजाड़ लोगी, ये लोग बेचारे कैसे जिंदगी गुजारेंगे। जुनेद बेटा शुरू के 5-6 साल मेरा खामिद के साथ झगड़ा रहा। अच्छा। कोई तलाक तो दूर की बात बेटा, मैंने तो कभी दिमाग में ये सोचा भी नहीं कि मैं रूठ के मेके चली जाऊं। बस दिल में ये बिठा लिया कि तू ही सीधा होगा, मैं नहीं जाऊंगी छोड़कर। जुनैद बेटा मेरे खामद ने मैनू सारी जिंदगी खर्चा ही नहीं दिता। मैं भी सोच लिया मैं कहना मोटरसाइकिल च पेट्रोल पाउना लंघा ही दिती है ना। आ हुण माशाअल्लाह मेरे 4 पुत्र जवान ने, 3 पुत्र मैनू 5-5 हज़ार रुपया देंदे ने ते एक छोटा जिहड़ा वो 4.5 दिंदा है। वो क्यों 4.5 देता है? वो अंतरा 500 दे सिगरेट पींदा है। बेटा ये छोटे छोटे मसाइल तो हर घर में होते हैं। ये कुछ बच्चियों का बहुत बड़ा मसला है, बल्कि आधे से ज्यादा बच्चियों की डाइवोर्स होती इस वजह से है कि ये मेरे माँ बाप को, मेरे बहन भाइयों को बुरा भला कहते हैं। वो खुदा के लिए बस कर दो भाई। अब तुम्हारे माँ बाप भी इसी घर में हैं, अब तुम्हारे बहन भाई भी इसी घर में हैं। एक दफा इग्नोर करोगी, 2 दफा इग्नोर करोगी, तीसरी दफा खुद ही वो शर्म से नहीं कुछ कहेंगे। अब अगर जुबान खुलते ही तुम्हारी भी खुल जाए जुबान, तो फिर फर्क नहीं ना रहता, फिर तो झगड़ा ही होगा। हाँ मेरा सका भरा विआह तो बाद पहली ईद मिलना है मैनू ते मेरे घर वाले ने उन्होंने गालां कढ़ छड़ियां। फिर मेरे भरा ने कर्म वाले नूं वो कुटिया, मंजी थले वाड़ वाड़ कुटिया। पर मेरे माँ प्यो ने गल मैनू समझाई सी। मैं अपने खामद वालों बोली, मैं अपने भरा नूं कहा, मैं कहा कुट ले ना हुण जिन्ना कुटना सी। कहंदा नहीं हाली थोड़ा जिहा होर कुटना है। मैं कहा चल बाकी दा भी कुट ला, पर फिर मेरे घर ना जिंदगी च बड़ी। सारी जिंदगी हो गई मैं भरा नूं घर नहीं बढ़न दिंदा। खुर्शैद खामद का साथ दिया है तो आज तक बस भी तो रही हो। नाज़रीन यहाँ में लेने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। हाँ उनके बाजुओं में ताकत होती थी। उसकी वो फिर वो राख स्वाद जिसे वो साइडों से निकल जाए। अच्छा साइडों पे इस स्त्री के साइडों पे बकायदा रोशनदान से बने होते थे, जैसे जेल के दरवाजे बने। बहुत अच्छे, हमें इंग्लिश स्कूल में पढ़ा ही हुआ है। खज्जल बेचारा कच्ची बादी थी।
کچھ یاد ماضی مجھے چیزیں یاد آ رہی تھیں تو میں نے کہا اس کو بھی ڈسکس کروں. آپ کو یاد ہوگا کہ عید سے ایک دن پہلے جو نئے کپڑے بنتے تھے یا جو پرانے بھی عید والے دن پہننے ہوتے تھے, کیونکہ سویرے سویرے عید کی نماز ہوتی تھی, اس لیے مائیں ہماری بہنیں ہماری رات کو ہی یعنی ایک دن پہلے چاند رات کو سارے گھر کے کپڑے استری کیا کرتی تھی. جی بالکل. اس میں اب نئے بچوں کو, نئی جنریشن کو یہ بتانے والی چیز ہے کہ آپ نے دیکھی ہے صرف الیکٹرک استری, یہ جس کو آئرن ہم کہتے ہیں, پریس کرنے والی کپڑے, یہ اب تو الیکٹرک ہے. ہمارے دور میں, ہمارے بچپن میں وہ چونکہ کوئلے والی ہوتی تھی, اس کا ذکر ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ کیا ہے, تو وہ کوئلے ڈال کے تو جس طرح کواب نہیں لگاتے کہ کواب باربیکیو, اسی طرح وہ اس میں استری میں ڈال کے اسے گرم کرنا, تو ان کو پکھے کے ساتھ پکھا کے مجھے یاد آ رہی. ایک تو اگر یہ آدھا کوڑے پکھا لیے ہیں تو قمیض ہٹ گئی, یہ رہا کوڑے مٹھے مٹھے رکھنے, یہ رہا نیم گرم استری رہنی, اگر کپڑا موٹا ہے تو اس کو یہ رہا یہ آدھا لال کر لیں, اگر استری یہ آدھا گرم ہو گئی ہے تو پانی کپڑے, وہ پانی کے بیچ بلبلے بنتے تھے, وہ پانی جو ہے وہ اب اپنا غبارے کیا اسے کہتے ہیں, بلبلے بن جاتی تھی اور استری ہلکی کو مٹھی ہو جاتی. اچھا, اس کی ایک اور بڑی دلچسپ بات یہ تھی کہ گرمی ہوتی تھی وہ چھوٹی استری جو دھوبیوں کے پاس ہوتی تھی نا, دکاندار جو پریس کرنے والے ہوتے تھے ان کے پاس ہوتی تھی ایڈی استری, تو ہم کبھی اس سے کپڑے لینے جاتے تھے کبھی, یا کوئی وہ خاص طور پہ جو والد صاحب ہوتے تھے نا صرف ان کے کپڑے جاتے تھے دھوبی کے پاس, کیونکہ انہوں نے یہ کلف کلف لگوانا ہوتا تھا اور پھر دھوبی سے استری کرانے ہوتے تھے, کیونکہ دھوبی کے پیسے دینا بھی ایک بڑا کام ہوتا ہے. استری ویٹ نہیں ہوتی سی, لگتا ہے گوگے دا چھوٹا پتر ہے. یہی میں بتانے لگا ہوں کہ کوشش یہ ہوتی تھی کہ ادھر دھوبی کی دکان میں جا کے کہ دھوبی کا منہ ادھر ادھر ہو تو ایک دفعہ وہ استری چوک کے ہم سے اٹھائی جاتی ہے. وہ بزرگ قسم کے ہمارے محلے میں دھوبی ہوا کرتے تھے, مجھے یاد ہے 2 بھائی ہوتے تھے, تو وہ اتنی وزنی استری تھی لیکن وہ بزرگ جو تھے اٹھا کے اس کو ایسے اس کی راکھ جھٹکنی پڑتی, تو وہ ایسے کر کے کرتے تھے. ہاں, ان کے بازوؤں میں طاقت ہوتی تھی, اس کی وہ پھر وہ راکھ سوا جسے وہ سائیڈوں سے نکل جائے. اچھا, سائیڈوں پہ استری کے سائیڈوں پہ انگلش اسکول میں پڑھا ہی ہوا ہے, خجل بیچارہ کچی آبادی تھی, بڑے پیاری لگتی تھی وہ استری اور بڑی گرم ہوتی تھی. اور وہ دھوبی کی استری اتنی بڑی ہوتی تھی, جیسے میں نے بتایا کہ اس کو اٹھانے کا شوق ہوتا تھا کہ میں یہ اٹھا سکتا ہوں. اچھا, اس لیے وہ چونکہ وزنی بہت ہوتی تھی, اس لیے دھوبی کے استری کیے ہوئے کپڑے بھی علیحدہ نظر آتے ہیں, بڑے پیارے وہ لگتے ہیں. اس کی کریز بنی ہوتی تھی. اچھا, اس کو اس استری کی خوبصورتی یہ بھی ہوتی تھی کہ اندر ظاہر ہے کوئلے کو نیچے سے تو نہیں گھساتے تھے نا, کہہ سکتے ہیں. اور اب تو وہ پانی والے فوارے آ گئے ہوئے ہیں, یہ حجام جو ہے ان کے پاس بھی اور یہ دھوبیوں کے پاس بھی. پہلے ایک ڈول سلور کا پڑا ہوتا تھا, اس میں پانی ہوتا تھا, اور ایک ٹاکی بھی اس میں پھینکی ہوتی تھی, کپڑا چھوٹا سا, اس میں ایسے ہاتھ گلا کر کے یا تو ہاتھ سے چھڑکتے تھے یا وہ کپڑا گلا مار لیتے تھے کریز پہ. اور ایک اور میں آپ کو چیز بتاؤں گا, آپ کو مزہ آئے گا, کئی پانی کا گلاس جو ہے نا اس کا گھونٹ مار کے ایسے فوارہ مارتے تھے, ایمان سے وہ سارے کرتے کے اوپر وہ فوارہ پھینک. یہ مجھے تھیلا بتا رہا تھا, اس کے سگے ماموں کہتا دھوبی تھے, وہ پان کھاتے تھے, ایسے کر کے جو گرولی کی سفید سوٹ پہ, گندا ہے سفید سوٹ پہ. یار تم نے کیوں پان والی کرولی کرا دی ہے؟ اس نے اس کے ماموں نے کی ہے, میں نے تکے لاسٹ لینے کے چکر جو تھا ماما خراب کرتے, ماما نہیں خراب ہوا, سفید سوٹ خراب ہوا. بعد میں لڑائی, مامے نہیں نا, ماما خراب ہوا نا, بعد میں لڑائی ہوئی ہے, کہتا جی کڑھائی ہے تھا سوٹ سے. اچھا, وہ پھر دھوبی کی وہ جو ٹیبل ہوتا تھا نا استری کرنے والا, اس کے نیچے اس کا توڑا وہ کوئلیوں والا بھی پڑا ہوتا. جی بالکل, ساتھ اسی میں سے وہ کوئلے نکال کے اس میں ڈال کے تو دکان کے باہر اٹ پہ رکھ کے پکا کے وہ پھر استری اٹھا کے اندر لے. دیکھو ہر معاملے میں, زندگی کے ہر معاملے میں دیکھو کام کتنے مشکل ہوا کرتے ہیں. اور ظاہر ہے آج جو الیکٹرک آئرن ہے اس کا کنٹرول بہت آسان ہے, آپ کم ہیٹ کر لو, زیادہ کر لو, لیکن اس وقت صرف یہ کام تجربے کی
بنیاد پہ کیا جائے. بالکل. اچھا ایک دھوبی کی دکان کا حصہ اور بھی ہوتا تھا. کیا سر؟ کچھ دکانیں ایسی دھوبیوں کی ہوتی تھی جس کا وہ حصہ ہوتا تھا کہ دھوبی کی دکان کے باہر نکر پہ یا اندر رفوگر بیٹھا ہوتا تھا. اگر کسی کے قمیض یا کسی کو سوٹ جو ہے کسی کا کہیں سوراخ ہو گیا یا پھٹ گیا ہے تو وہ رفو اتنا اچھا کرتے تھے جیسے پیکو ٹائپ نہیں ہوتی ہے یہ کاج کے ارد گرد جو ہوتی ہے اسی طرح کا وہ کر کے تو رفو اسی دھاگے کے ساتھ اسی کلر کے دھاگے کے ساتھ کر کے تو وہ میچ کر کے دیتے تھے اور جتنا وہ اچھا ہوتا تھا کم نظر آتا تھا اتنا ہی وہ اچھا کاریگر. ایک طرح سے جو دھوبی کے باہر رفوگر بیٹھا ہوتا تھا وہ دھوبی کا پارٹنر ان کرائم بھی ہوتا تھا کہ اگر کپڑا جل گیا تو چپ کر کے رفوگر. مگر کئی گھروں سے بھی بیچارے اس وقت یہ دیکھیں یہ تو سنت بھی ہے کپڑا رفو کر کے پہننا سنت ہے اور اس وقت اس کو بڑے جذبے اور بڑی محبت کے ساتھ کرایا جاتا تھا. بالکل. اب تو اللہ معاف کرے اللہ پاک ہماری غلطیاں معاف فرمائے. تم نے رفو کیے ہیں ہاتھ سے کیا خود کئی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ کپڑا پھٹ گیا ہے تو اس کو اور اپنے سوئی دھاگے کے ساتھ اس کو خود بھی کر لیتے تھے مگر خود ظاہر اچھا نہیں تھا ہوتا تو وہ کاریگر جو ہے وہ بھی ہمیں 2 روپے 3 روپے 5 روپے اتنے ہی لیتا تھا وہ رفو کر دیتا تھا وہ بڑا اچھا پھر ہو جاتا تھا. اچھا اسی دھوبی کے ساتھ ایک اور چیز بھی میں نے دیکھی ہوئی ہے جی سر وہ ہوتا تھا یہ دوپٹہ رنگنے والا للاری. واہ 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 یہ بھی اکثر بیٹھے ہوتے آپ نے صحیح نقشہ کھینچا ہے بالکل اب تو وہ غائب ہو گئے ہوئے نا اب ان کی علیحدہ دکانیں مگر یہ میں نے دھوبی کی دکان کے پاس بھی دیکھا. صحیح. عزیزی ممی اندازہ لایا تو رام نہ نہیں بیٹھا پھردا ہی رہے ہیں یار حد ہو گئی یار اس طرح کی چیزیں تو ہر محلے میں ہوتی ہیں. میرا یہ ٹیکنیکل یہ ہوتا تھا شروع سے ہی اس طرح کی چیزیں بڑے غور سے دیکھا کرتا تھا. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال اور آج کی چھوٹی سی بات یہ کہ جب میں چالاک تھا تو دنیا کو بدلنا چاہتا تھا جب میں دانا ہوا تو خود کو بدلنے کی کوشش کی. خوش رہیں خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.